وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب۔ غیب کا مطلب وہ چیزیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی رسائی وہاں تک بھی ہے۔ جہاں کا انسان کو علم نہیں ہے، اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ جہاں تک انسان کا ہاتھ نہیں پہنچتا، وہاں بھی اللہ کا ہاتھ ہے۔ جہاں تک انسان کا احاطہ نہیں ہے، وہاں بھی اللہ کا احاطہ ہے۔ غیب کہتے ہیں نا جو حواس خمسہ سے باہر ہو، جو چیز حواس خمسہ سے جو چیز باہر ہو، یعنی جس کو ہم نہ تو ہاتھ سے محسوس کر سکیں اور نہ زبان سے چکھ سکیں، نہ آنکھ سے دیکھ سکیں، نہ کان سے سن سکیں، ایسی چیز جو ہمارے حواس سے باہر ہو وہ ہمارے لیے غیب ہے۔ جس چیز کو ہم اپنے حواس کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں وہ غیب نہیں ہے۔ تو انسان کا دائرہ چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹا سا، چند چیزیں ہیں جن کو وہ ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتا ہے، یا آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، یا کان سے سن سکتا ہے، یا زبان سے چکھ سکتا ہے۔ باقی سب اس کے لیے غیب ہی غیب ہے، باقی سب انسان کے لیے۔ یہ چند میل آپ کہہ لیجئے انسان اوپر تک جاتا ہے، بس اس کے بعد غیب ہی غیب ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات جہاں جہاں کچھ بھی ہے، اللہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے احاطے میں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں و زمینوں کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَمَا، اور نہیں ہوگا، امر الساعہ، قیامت کا معاملہ، الا، مگر، کلمح البصر، لمح جھپکنا، بصر آنکھ، مگر اتنا جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے، او بلکہ ہوا اقرب، اس سے بھی زیادہ جلدی، آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ بس